السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، میں ہوں مبارک حسین الاسری۔ میرا یوٹیوب چینل ہے مبارک تعلیم۔ میں اس چینل پر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات پیش کرتا ہوں، خصوصاً درس حدیث۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پر آئیں، وزٹ کریں اور دیکھیں، اور جب آپ کو لگے کہ یہ مفید ہے اور نصیحت آمیز ہے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ تو چلیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو جہاں کہیں بھی رہو، اور اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد سے جلد ہی نیکی کرو کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور سبھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے ابواب البر والصلہ میں۔ محترم حضرات، وہ احادیث جن کو جوامع الکلم سے کہا گیا ہے، یعنی وہ احادیث جس میں رول اور اصول بتائے گئے ہیں اور کم الفاظ میں بہت عظیم باتیں بتائی گئی ہے، جو مسلمانوں کے ایمان کے لیے، مسلمانوں کے اعمال کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین میں سے یہ ایک فرمان ہے، یہ ایک حدیث ہے، اور یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 باتوں کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی کہیں رہو۔ دوسری بات، اگر گناہ بھی ہو جائے تو جلدی سے نیکی بھی کرو۔ تیسری بات، سبھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ان 3 پوائنٹ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، بتلایا ہے۔ دراصل یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم وصیت اور عظیم ارشاد ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا، نیک عمل کی پابندی کرنا اور اخلاق حسنہ اختیار کرنا۔ یہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی اعمال کے لیے اور لوگوں کے ایمان کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی کہیں رہو۔ پہلا جملہ ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو تقوی، پہلے جانتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا، ہر قسم کے غلطیوں اور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنا، یہ تقوی کا معنی ہے۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے قرآن کے اندر بہت سی آیتوں میں بتلایا ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر تقوی کی تاکید فرمائی، وصیت فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی نصیحت کرنا چاہتے یا کبھی وفد بھیجنا چاہتے یا کوئی خاص موقع ہوتا یا خصوصاً خطبہ اور بیان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ تو جاننا چاہیے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا اور تمام احکامات، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اللہ کی غیظ و غضب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، یعنی خوف اور محبت کے ساتھ اوامر کو، احکامات کو انجام دینا اور نواہیات سے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی کا مطلب ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو جہاں کہیں رہو۔ تو تقوی اصل میں یہ ایمان کا درجہ ہے اور یہی اصل ایمان ہے، کیونکہ ہر مومن متقی ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہوتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہو، یعنی خلوت میں رہو یا لوگوں کے درمیان رہو یا جس علاقے میں رہو، جہاں پر بھی رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اللہ کے جزا اور سزا کے بارے میں وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو جہاں بھی کہیں رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دوسرے نمبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو نیکی بھی کرو، کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ دراصل نیک اعمال پر ابھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تاکید کی ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچ کر رہیں۔ جاننا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جو کوئی گناہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے اس موقع پر سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ تو گناہ کے بعد نیکی کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توبہ کر لو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس سے مراد تمام اعمال بھی ہیں، یعنی جتنے سارے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کرو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے کہ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے لیے اور بہت سارے اعمال کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے نیکیاں کرنا چاہیے، نیکیاں کرنے میں مسارعت یعنی مسابقت کرنی چاہیے، تیزی دکھانی چاہیے اور گناہوں سے پیچھے رہنا چاہیے، اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے اور اگر گناہ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگے۔ اگر آدمی کے دل میں اگر گناہ کرنے کے بعد سے اللہ کا خوف آتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے اندر یقیناً ایمانداری باقی ہے، ایمان باقی ہے، اس کے اندر ایمانداری ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ تیسرے نمبر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، سبھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی صرف حقوق اللہ ہی کافی نہیں ہے تقوی کے لیے، بلکہ حقوق العباد بھی اصل میں تقوی ہی کا حصہ ہے۔ ہر انسان کا حقوق ادا کیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا طور طریقہ اختیار کیا جائے، تو حسن اخلاق کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ اچھا کلام، اچھی بات بولی، اچھا برتاؤ، اچھا طور طریقہ، سچائی، وفاداری، اور ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرنا، نرمی والا معاملہ کرنا، اور فحش و بے حیائی، غیبت، چغلی وغیرہ ان چیزوں سے بچ کر رہنا۔
کسی کو نقصان اور ایذا نہ پہنچانا، بلکہ ہر ایک کے لیے بھلائی کرنا، بھلائی سوچنا، ہر معاملے میں، چاہے بات بولی ہو، ملنا جلنا ہو، رشتہ داری ہو، تجارت ہو، ہر معاملے میں اچھا طور طریقہ اختیار کرنا، یہی سب حسن اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ انسانی معاشرے کے لیے لوگوں کے اندر اچھے اخلاق کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے تو انسان انسانیت کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ انسان انسانیت کے درجے کو صحیح طور سے اسی وقت پائے گا، یعنی ایمانداری اسی وقت آئے گی جب اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، اور اگر اچھے اخلاق نہ ہو تو اس کے اندر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمانداری سچی طور سے نہیں پائی جائے گی۔ جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو حسن اخلاق ہے، یا حسن اخلاق ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حسن اخلاق بہت ضروری چیز ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انما انا بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا گیا ہوں اخلاق کے اعلیٰ درجے کی تکمیل کے لیے۔ تو اعلیٰ اخلاق کا ہونا ضروری ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ جو 3 باتیں بتائی گئی ہے، ایک ایمانداری کے تعلق سے، دوسرا نیک اعمال کرنے کے تعلق سے، اور تیسرا اچھے اخلاق کے تعلق سے اور اچھے اخلاق کے متعلق، یہ بہت ہی ضروری امور ہیں اور بہت ہی ضروری وصیتیں ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کر کے انسانوں کو کامیابی ملے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جوامع الکلم سے ہے، اور بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت، بہت بڑا خزانہ ہے یہ عام انسانوں کے لیے۔ اگر لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو جانیں اور سمجھیں اور اس کو اختیار کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، تو بہت بڑی اچھائی والی بات ہوگی، انسانوں کو بڑا فائدہ ملے گا، اور یقیناً انسانی معاشرہ بہترین معاشرہ کہلائے گا اگر ان صفات کو اختیار کیا جائے، اور لوگوں کے ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی لوگوں کو حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔